لیکن یقین کریں کہ جب دل گھٹے ہوتے ہیں نا تو رشتے نہیں نبھتے۔ چلیے اب دوسری طرف لے آئیے بہو کو۔ بہوؤں کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیوں سسرالی تعلق اچھے نہیں ہوتے؟ پہلی بات ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر کو ہوٹل سمجھ لے، وہ یہ سوچ لے کہ شادی میری اس لیے ہوئی ہے کہ میں اب بس اچھے کپڑے پہنوں، زیور پہنوں اور اپنا پرس پکڑوں اور سارا دن ڈرائیوروں کے ساتھ باہر اور گلیوں میں رہوں اور رات کا اور میرے لیے سب کچھ تیار ہو۔ یعنی جب لڑکیاں اپنے گھروں کو 5 اسٹار ہوٹل سمجھ لیتی ہیں نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سوچنا کہ مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، میں تو کسی کی خدمت نہ کروں، میں تو یہ کر نہیں سکتی۔ اور آج کل لوگوں کو دین کا یہ ورژن بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جی بہو کا تو کوئی فرض ہی نہیں ہے کہ وہ خدمت کرے اور کیا نہ کرے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی بہویں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ اپنے سسرال کی خدمت بھی نہیں کرنا پسند کرتی۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس سے آپ کو بہت واضح اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اسلام عورت کو سکھاتا ہے۔ ایک روایت ہے ترمذی کی، کبشہ بنت عکاب بن مالک کہتی ہیں کہ اپنے سسر ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی میں لے کے آئی تو بلی نے منہ ڈال لیا، تو یہ سمجھی کہ پانی ناپاک ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، فکر نہیں کرو کہ بلی نجس نہیں ہوتی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سسر کی خدمت کر رہی تھی نا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر کی طویل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم نے کس سے شادی کی؟ تو کہنے لگے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے کی ہے۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ تم کنوارے تھے، کسی کنواری لڑکی سے کرتے، چھوٹی عمر کی ہوتی، تم خوش ہوتے اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری 6 بہنیں ہیں، تو میں اگر ایک اور لڑکی چھوٹی لے آتا تو بات نہ بنتی، میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ان کا بھی خیال رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ کیا جو اسلام ہمسایوں تک کے حقوق بتاتا ہے، کیا دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی بوڑھی ساس کی خدمت کرنے کا حکم نہیں دے گا؟ جو لڑکی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے فرض سمجھ کے نہ کرے، چلے صلہ رحمی حقوق العباد کے طور پہ کر لے، کہ اللہ اس کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ ہاں، کوئی مرد طلاق نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت نہیں کرتی، لیکن انشاءاللہ ایسی لڑکی جو ہے وہ اجر پائے گی۔ اس طرح کی چیزوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ جب ہم لینے والے بنتے ہیں، دینے والے نہیں بنتے، تو اس سے خرابی آتی ہے۔ اور میں تو 100 باتوں کی ایک بات اکثر کہا کرتی ہوں، کئی دفعہ ایسے شادیوں کے درس دیے ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، پھر لوگ بلاتے ہیں کہ چلیں کوئی درس کریں، تو میں کہتی ہوں کہ ہماری سسرالی زندگی کیا اجتماعی زندگی کے 60-70% جو مسائل ہیں صرف ایک جملے پہ عمل کرنے سے حل ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ زبان چھوٹی دل بڑا۔ بس دل بڑے رکھیں، کرتے ہیں آپ کی چیزیں استعمال کرنے دیں، کھا جاتے ہیں آپ کے حصہ کھانے دیں، دل بڑا رکھیں اور زبان چھوٹی رکھیں۔ اور جب اس کا برعکس ہوتا ہے تو زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، ان کو محبت کے ہی رہنے دیں۔ وہی عورت تھی جو آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی، آج وہ آپ کو ناقابل برداشت ہو گئی۔ پھر اسی طرح بگاڑ کی وجہ جو ہوتی ہے عورتوں کی سائڈ سے وہ یہ ہے کہ بیویاں اپنے میکے کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رکھنا چاہتی ہیں شادی کے بعد بھی جو شادی سے پہلے تھا۔ ہر بات پہ ماں، ہر بات پہ ماں کا مشورہ، فون ہے تو ماں کے ساتھ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر بعض دفعہ لین دین میں بہت سارے گھرانوں میں جو تعلقات بگڑتے ہیں نا سسرال میں جا کے، وہ میکے کو دینے سے بگڑتے ہیں۔ مرد بھی چاہتا ہے کہ بیوی مجھے بتا کے دے، کبھی چھپا کے دیا۔ یقین کریں آپ شادی کے صرف 2 سال، 1 سے 2 سال چپ کر کے دیتے رہے، فطرت کے اصول پہ آ جائے۔ آپ بارش بنے، آپ اوس بنے، پتے درخت سورج چاند سب دے رہے ہیں نا، آپ صحیح مسلم بن جائیں، آپ دینے والے بن جائیں، ساری زندگی لیں گے آپ مرد کا اعتماد لے لیں، کبھی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے۔ ساس کا اعتماد لے لیں، وہ اپنی چابیاں خود آپ کو اپنے ہاتھ سے دے گی۔ آپ ایک دفعہ اپنے دل کو بڑا رکھیں، یقین کریں بہت کچھ آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ گھریلو بگاڑ اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلا بہو کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ ماں کہہ رہی تھی اپنے گھر میں جا کے مرضی کرنا، یہاں آئے تو ساس کا گھر ہے، اب کیا کریں؟ کس کا راج چلنا چاہیے؟ سمپل سی بات ہے، اگر سسر کا خرچہ ہے نا، گھر کا، سسر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو اپر ہینڈ ساس کا ہونا چاہیے، کھانے میں، پکانے میں، جو بھی ہے۔ اور بہو کا جو رول ہے وہ ایک ہیلپر کا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کے گھروں میں رہنے گئی ہوتی ہیں، میاں بیوی پہلے سے رہ رہے تھے، وہ پیار میں محبت میں ساس کو بھی پاس بلا لیتے ہیں کہ امی جی آپ بھی ہمارے پاس آ کے رہیں۔ اب ایسی ساسوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے
کہ یہ میری بہو کے بیٹے کی کمائی ہے، اس کا گھر ہے، وہ خوش رہے. چھوڑیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اتنے سال آپ نے گھر چلا لیا نا، کچھ مصروفیت کریں. پھر ٹوکا ٹاکی کرنا، تم ضائع کرتی ہو، تم گراتی ہو، اتنا کیوں پکایا، گوشت کیوں پکایا. کل بھی آپ کے جانے کے بعد اس نے ہی کرنا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہو. اور جو بہو گھر کا کام نہیں کرتی اس کو بھی کان سے پکڑ کے لے آئیں، قرآن میں لے آئیں، میں تمہارا کام کروں گی، تم پڑھو. یقین کریں میں ایسی ساسوں کو جانتی ہوں، شادی کے بعد یوں اپنی بہوؤں کو وہ پڑھا رہی تھیں، کہتی کہ میں بچوں کو ان کے رکھنا، ان کے کاموں کو کرنا، کہ تم پڑھو. بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری بہو پڑھ کے آنے والی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ٹیبل لگا کے بیٹھی ہوتی ہوں. پھر وہ آ جاتی ہے، پھر میں اس کی بچی کو بھی رکھتی ہوں کہ جاؤ تم سو جاؤ، تم تھکی بھی آئی ہو اور تم نے کل کا بھی پڑھنا ہوگا. پھر اس کے میاں کے آنے کے وقت وہ کہتی ہے پھر تم آؤ، چلو کچن میں کچھ کرو، کہ مردوں کو اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں بھی ساتھ کام کریں. کوآپریشن، آپ سمجھیے ایک دوسرے کے حالات کو، انشاءاللہ ہوگا. پھر بعض جگہ جوائنٹ ہوتا ہے، سبھی گھر والے مل رہے ہیں تو بانٹ لیجئے، ایک اچھا کام کرتی ہے، دوسری اچھا کرتی ہے، لیکن نہ تو اپنی بہوؤں سے کمپیٹیٹ کریں. بعض سے کمپٹیشن بہت کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ سجتی ہیں. میں نے تو حیران ہوگی سن کے کہ کسی نے اپنے بیٹے کی جب شادی کے میں دلہن کا جوڑا بنایا تو ویسا اپنا بھی بنوایا. تمہارے ابا تو ایسا لائے نہیں ہے، میں تو پہنوں گی. سانسیں بھی تیار ہوتی ہیں. پھر کون ان کو بوڑھا سمجھ کے ان کی خدمت کرے. تو وہ اب 20 سال کی لڑکی، آپ ماشاءاللہ 50 سے اوپر کی ہو چکی ہیں، تو آپ وہ خوبصورت نہیں رہی، ریئلائز کر لیجئے. یقین کریں میں دیکھتی ہوں جب بھی سوشل ڈس آرڈر دیکھتی ہوں نا، ہم سب کچھ بچیوں کو سکھا دیتے ہیں لیکن سسرال کو ہینڈل کرنا نہیں سکھاتے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. آپ ایک اسمائل سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو بعض دفعہ آپ بڑے بڑے دعوے کرنے سے نہیں کروا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سسرال کے حق بھی بتا دیے تھوڑے سے، اور کہا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تمہارا رب قادر ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اگلی آیت میں بتا دیا کہ اب سسرال کی عبادت نہ شروع کر دینا. سسرال کا نام لے لے کر غلط کام بھی جائز کرو، خدمت کرو، اطاعت کرو، لیکن عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. ہے نا ایسے سسرالوں کو پوجتے لوگ، ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ بھی تو پوجا آ گئی. کہا نہیں کرو، کچھ نہیں ملے گا ادھر سے. اللہ کو راضی کرو گے سب تم سے راضی، اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی تم سے راضی نہیں رہے گا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. ظہیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مدد کرے. مراد کیا ہے کہ کافر کے طور طریقے، اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا جو ہے وہ سارا اللہ کے خلاف ہوتا ہے، مقابلے پہ آ جاتا ہے، یہ باغی ہو جاتا ہے. ہر کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغیوں کا مددگار ہوتا ہے. اللہ کے قوانین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بجائے شیطان کے کاموں کو بلند کرتا ہے. وہ ایسے سیٹ اپ بناتا ہے ایسی زندگی کے کہ جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو، گھر ٹوٹے، اور جس کے نتیجے میں پھر زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو جائے. اور پھر سبق کے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی آپ کا کام منوانا نہیں، پہنچانا ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا، آپ نے پہنچا دیا. جب میل مین میل ڈال جاتا ہے نا باکس میں، اس کی ذمہ داری ختم. بعد میں بچے پھاڑ دیں، اس کے اندر بارش کا پانی پڑ جائے، گم ہو جائے، تو اس نے اپنے پیپر پہ لکھ لیا کہ ڈیلیورڈ، بس ڈیلیورڈ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیج دیا، آپ نے ڈیلیور کیا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ کام، یہ اللہ کا دین، یہ کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہا میں تمہارے پاس. ہاں باقی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، میری اجرت تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو، عمل کر لو جو بتاتا ہوں. یہ فائدہ دے دو مجھے کہ تم اچھے کام کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ. مجھے اس سے زیادہ تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. میں جو جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ کی کوشش کرتا ہوں، یا میں تمہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے پیغام دیتا ہوں رب کا، یا طائف میں جاتا ہوں، تو میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. یقین کریں یہ ہے تبلیغ کا بنیادی نقطہ کہ لوگ رب سے جڑ جائیں. أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ کا کام، میرا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات ان کے رب سے کرا دیں.
باقی کام اللہ خود ہی کرا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں بلانے والوں کو کچھ اندیشے ہوتے ہیں، تو کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، پھر توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ اس کو پتہ ہے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، بڑا کچھ لے کے آئے ہوتے ہیں گناہوں کی پٹاریاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آپ کا کام، میرا کام لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، ان کے گناہوں پہ ان کو رسوا کرنا نہیں ہے، کام کرتے جائیں، باقی جس کے جو گناہ ہے ان کا رب جانے اور وہ جانے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے؟ کنفیس کرو۔ ان کے پاس آج بھی پریسٹ کے پاس جا کر پیسے دے کر پارڈن خریدنی پڑتی ہے۔ کوئی $500 کی پارڈن خرید لے، کوئی 1000 کی خریدے، کوئی 200 کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پادری کے پاس لوگ جاتے ہیں، پھر اس سے سامنے پورا اقرار جرم کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن یہ کیا، فلاں رات یہ کیا، یہ پیسے لے لو اور میرے لیے معافی دے دو، تو وہ لکھ کے پرچے دیتے ہیں۔ اسی کی کوئی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں میں بھی دیکھی گئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اجازت ہے یہ سورت پڑھنے کی، یہ وظیفہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ کبھی سنے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ وظیفہ آپ نے دوسروں کو دیا، مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں، تو وہ پھر جو عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو بھی اس کی اجازت ہے۔ تو اجازت تو مل گئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد، تو لہٰذا اللہ بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اسی لیے اپنے گناہوں کی تشخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے ماضی میں، حال میں، تبدیل کیجئے، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے گناہ کو چھپایا رات کو، اور وہ صبح اٹھ کے دوسروں کو خود ہی سنا رہا ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور کون سی ذات؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ پھر ثم استوی علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، یعنی جیسے اس کی شان ہے۔ کون ہے وہ؟ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، اور اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی علم والے سے پوچھو، واقف حال سے پوچھو۔ یہ کافر کیا جانیں گے رب کو، یہ مشرک کیا اس کی قدر جانے، اس کی شان، اس کی رحمت، اس کو پوچھو جو اس کے راستوں میں چلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تیری ویسے تعریف ہے جیسے تو نے خود اپنے لیے کی، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو اپنی نفس کی شان بیان کرتا ہے میں تیری وہی شان بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ بات پوری ہوئی، اگلا پورا لیسن جو ہے وہ رحمان اور رحمان کے بندوں پہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رحمان کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے چل سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔